بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ماہ محرم کی ٹرانسمیشن میں پروگرام خطبات امام حسین علیہ السلام اور پیغام عمل کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے امام علی مقام کے پہلے خطبے پر گفتگو کی۔ پہلا خطبہ جو آپ نے گورنر ہاؤس میں بیعت طلبی کے جواب میں دیا، جس میں آپ نے واضح الفاظ میں اپنی حکمت عملی اور اپنی پالیسی کو بیان کیا، اس میں آپ نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور یزید کے کردار کو بیان کیا۔ امام نے اس بیعت طلبی کے جواب میں ایک بھرپور خطبہ دے کر اس بیعت طلبی کا انکار کیا۔ بے شک تو وہ ہے جو رسن سے نہ سہمانہ دار سے، ٹکر تیرے سے بات تیری کو حسار سے، فتنوں کے سر جھکائے خمِ ذوالفقار سے، تو نے غرور چھین لیا شہریار سے، بیعت کی خواستگار حکومت نہیں رہی، شاہی میں تیرے بعد یہ جرت نہیں رہی۔ جب ہم واقع کربلا کا تذکرہ اپنے کمسن بچوں سے کرتے ہیں تو اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ ظالم بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھے، اور اتنے ظالم جنہوں نے آل رسول کو ستایا، جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا، پھر اس سب تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کچھ واضح کر کے بیان کیجیے۔ وہاں میں اپنے سننے والوں کو، اپنے بچوں کو یہ بیان کرتی ہوں کہ ضرور اس کے بعد بھی ظالم بادشاہ آتے رہے، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے، یزید شراب پیتا ہے، مسئلہ منیت رسول کا تھا۔ یعنی یزید جو اس وقت میں ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تحقیقی، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بیعت طلبی کا مطلب ہی یہی تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ یہی دین اسلام ہے۔ یزید شراب پیتا ہے اور نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ یہی دین اسلام ہے۔ امام علی مقام نے اس خطبے کے اس بیعت طلبی کے جواب میں جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس سے، اس انکار بیعت سے آپ نے زمانے پہ روشن کر دیا کہ کوئی بھی ظالم تخت حکومت تو چھین سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ظالم اپنے آپ کو رسول کا جائز جانشین کہلوانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے صرف یزید ہی نہیں، یزیدیت کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجیہ، زد ہے باطل کو کہ وہ بن کے رہے حق شبیہ، گنگ سب مفتی و قاضی ہیں تو لبستہ فقیہ، اور چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ، مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے۔ آقا امام حسین اسلام جب ولید بن عتبہ کے دربار سے واپس آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ آپ پہلے اپنے گھر واپس نہیں گئے، پہلے روضہ رسول پر آئے، اور یہاں امام علی مقام کا روضہ رسول پر واپس آنا اور آ کر اللہ کے رسول سے اپنی شکایت بیان کرنا، گویا یہ امام کے اس رشتے کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی اب امام علی مقام صرف اور صرف رسول خدا کے نواسے نہیں ہیں، یہاں وہ رشتہ اشکار ہو رہا ہے جو ایک استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے۔ وہ رشتہ ہم پر واضح ہو رہا ہے کہ وہ دین کے لانے والے ہیں اور حسین ابن علی دین کے بچانے والے ہیں۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے لانے والے ہیں اور حسین ابن علی شریعت کے محافظ ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کی قبر مطہر پر آئے اور سلام کیا اور ارشاد کیا کہ اے رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین آپ کا فرزند، آپ کا وہ فرزند جسے آپ نے امت کی رہبری اور ہدایت کے لیے اپنا جانشین بنایا۔ یا رسول اللہ، انہوں نے، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ سے اس کی شکایت کرتا ہوں، اور اس وقت تک جب تک میں آپ سے آ کر نہ مل جاؤں، میری آپ کی بارگاہ میں یہ شکایت ہے۔ اس بات کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام دیر تک قبر رسول خدا پر بیٹھے رہے۔ آپ کی آنکھوں سے مسلسل اشک بہ رہے ہیں، نہیں معلوم نگاہ امامت میں کون کون سے مناظر ہیں۔ آپ شریعت کے لانے والے سے، شریعت کا بچانے والا گفتگو فرما رہا ہے، بتا رہے ہیں، اور آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں۔ اور اسی وقت کے لیے تاریخ نے لکھا کہ آپ پر ایک
آپ پر غنودگی طاری ہوئی، اور اس غنودگی کے عالم میں اللہ کے رسول کو آپ نے آتا ہوا دیکھا۔ خدا کے رسول نے خواب میں آ کر آقا امام حسین السلام سے کہا، میرے لال، تمہاری ماں فاطمہ زہرا میرے قریب ہیں، تمہارے بابا علی مرتضیٰ میرے قریب موجود ہیں، تمہارا بھائی حسن مجتبیٰ میرے قریب موجود ہے، میرے لال ہم سب جنت میں تمہارے مشتاق ہیں، ارے حسین ہمارے پاس آنے میں جلدی کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین تمہارے لیے خدا نے ایک بہت ہی مقام بلند رکھا ہے، اور وہ مقام بلند شہادت کے بغیر ممکن نہیں، میرے لال میرے پاس آنے میں جلدی کرو۔ آقا امام حسین السلام رات کے کئی پہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں۔ 2 راتیں امام علی مقام نے اس بیعت طلبی کے بعد مدینہ منورہ میں گزاری ہیں، اور 2 راتیں اور 1 دن، یعنی 26 رجب کی رات جب آپ کو بیعت طلبی کے لیے طلب کیا گیا، اس کے بعد آپ روضہ رسول پر آئے اور آپ نے فریاد کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر آپ سے کہا کہ میرے لال میرے پاس آنے میں جلدی کرو۔ پھر 1 دن آپ کا مدینے میں گزرا ہے جس میں آپ نے حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے اسباب سفر تیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ایک آخری رات ہے، اس آخری رات میں بھی آپ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے، اور اب اپنے جد سے اس طرح سے کلام کیا، بار الہا یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پروردگار، جو کچھ میرے لیے پیش آیا تو اس سے آگاہ ہے، بار الہا میں نیکی سے محبت کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ پروردگار، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ امام علی مقام گویا اپنے ان کلمات کو تاریخ کے حوالے کر رہے ہیں، مورخ کے حوالے کر رہے ہیں، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ حسین اپنے عزم کو لے کر کس طرح میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ حسین خود اپنی شہادت سے واقف نہیں ہے، بلکہ پورا خاندان اس بات سے واقف ہے کہ جو جائے گا وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ آپ روضہ رسول پر دوسری رات گزارتے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ 28 رجب کی صبح روشنی ہونے سے پہلے آقا امام حسین السلام عازم سفر عراق ہوئے۔ جب آپ نے مدینے سے چلنا چاہا ہے تو اس وقت کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کے بہت سے محبت کرنے والے، جن میں محمد حنفیہ، ابن عباس اور امام کے بہت چاہنے والے، بار بار امام سے اصرار کر رہے ہیں کہ مولا، اگر آپ سے بیعت طلبی کی گئی ہے، آقا اگر یزید آپ کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے تو مولا آپ یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں کی پہاڑیوں میں آپ پناہ لے لیجئے۔ کوئی امام کو محبت کے ساتھ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آقا اگر جانا ناگزیر ہے ہی، اور آپ یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ مدینے سے نکل کر مکے جائیں گے، تو مولا آپ غیر معروف راستوں سے جائیے گا تاکہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور یہاں عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ امام علی مقام ہر ایک کے مشورے کو سنتے ضرور ہیں، اور اسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا تمہیں اس نیکی کی جزائے خیر عطا کرے، تم جو محبت مجھ سے کر رہے ہو اور میری جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، خدا تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ مگر امام اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سننے والے کے لیے حیران کن ہے۔ یعنی محمد حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ امام وقت ہیں، حجت خدا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جانا ناگزیر ہے، ضروری ہے، تو آپ ضرور تشریف لے جائیے، لیکن آپ عراق کی طرف نہ جائیے، آپ یمن کی طرف چلے جائیے، آپ کسی اور جانب چلے جائیے۔ آپ اس کے جواب میں محمد حنفیہ سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اگر میں جانوروں کے بھٹ میں پناہ لے لوں تب بھی جو میرے خون کے پیاسے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ کسی کو محبت کرنے والے کو اس کے مشورے کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہرگز غیر معروف راستوں سے نہیں جاؤں گا، میں معروف راستوں کا ہی انتخاب کروں گا،
سننے والا, مشورہ دینے والا حیران ہے کہ مولا آپ تنہا نہیں ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی ہیں. ابن عباس نے کہا مولا اگر جانا ضروری ہی ہے تو اپنے ساتھ کم از کم مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لے کر جائیے. مولا نہ جانے کیسے حالات اور کیسے وقت کا آپ کو سامنا ہو, عورتیں ساتھ نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے آسان ہوگا, مگر امام جانتے ہیں کہ عورتیں ساتھ ہوں گی تو امام کا مشن ساری کائنات پر پھیل جائے گا. امام جانتے ہیں کہ آپ کا پیغام ایک صحرا سے نکل کر, ایک بیابان سے نکل کر ایک پورے کرۂ ارض پر چھا جائے گا. یہ عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان عورتوں کے ذریعے آپ کا پیغام گھر گھر پہنچ جائے گا. کسی کو آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر یہ بیان کیا کہ حسین تم بھی جاؤ اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر کی خواتین بھی جائیں. کسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا پردہ رکھنے کے لیے مخدرات عصمت و طہارت کو اپنی چادریں بھی دینا ہوں گی. اور 28 رجب کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے امام علی مقام مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کا پہلا امتحان نانا کی قبر مطہر کو چھوڑنا, ماں کی قبر مطہر کو چھوڑنا, بھائی کی قبر مطہر کو چھوڑنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک کمسن شہزادی کو چھوڑنا بھی ہے. حضرت فاطمہ صغریٰ کو امام مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, جس کے لیے تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جب امام علی مقام آخری رخصت کے لیے اپنے گھر میں اس حجرے میں تشریف لائے ہیں جہاں فاطمہ صغریٰ موجود ہیں, تو فاطمہ صغریٰ امام علی مقام سے کہتی ہیں بابا آپ سب محبت کرنے والوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, بابا آپ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر چلیے. اور امام علی مقام فاطمہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ کہتے ہیں بیٹی جو ہی منزل پر پہنچیں گے ہم علی اکبر کو تمہیں لینے کے لیے بھیج دیں گے. اور حضرت علی اکبر کو بلا کر اس وعدے کا اقرار کرواتے ہیں. علی اکبر بہن سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو ہم تمہیں لینے کے لیے ضرور آئیں گے. امام علی مقام کا پہلا امتحان نانا کی لحد کو چھوڑنا, نانا کے شہر کو چھوڑنا, اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑنا ہے. اور یہاں علماء حضرت فاطمہ صغریٰ کے سلسلے میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یقیناً امام کے کام کی حکمت کو امام خود ہی بیان کر سکتے ہیں. ہزاروں حکمتیں ہر امام کے کام میں موجود ہیں, لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک حکمت اس بات کی یہ بھی ہے کہ امام علی مقام اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کو اس لیے وطن میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ فاطمہ صغریٰ کی صورت شہزادی فاطمہ زہرا سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے. اور نگاہ امامت یہ دیکھ رہی ہے کہ شام غریبہ میں کون سے مناظر ہوں گے اور بعد قتل امام حسین اسلام کیا حالات ہوں گے. لہٰذا آپ اپنی بیمار بیٹی کو, اپنی پیاری دختر کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ناظرین اکرام, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, لہٰذا میں آپ سے ملتمس ہوں کہ امام کے اگلے مکالمے, اگلے خطبے پر ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. خدا